محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں، پڑھیں آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ غوث اعظم کی محبت میں بیٹھے ہیں تو غوث اعظم کی محبت میں اپنے ہاتھوں کو بلند بھی کرتے رہے۔ اب تک آپ نے شورا سے بڑی نعتیں سنی، ہم سے پیشتر آپ نے تقریر بھی سنی ہوگی۔ عادت کے مطابق امام الکلام کلام الامام کے چند اشعار۔ حبیبی یا رسول اللہ سرور کہوں کی مالکو مولا سرور کہوں کی مالکو مولا کہوں آگے خلیل کا بولے زیبا کہوں تھے تیرے تو وسوئے تراہی سے ہے بری حیرہ ہو میرے شاہ۔ میں کیا کہوں میں سوخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز میں سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اس طرح عریضہ پیش کرتے ہیں۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، تھوڑی دیر بولتے رہیں، شروعات میں ساتھ دے دیں، اس کے بعد سنتے رہیں الحمدللہ۔ شروع میں ساتھ دیتے رہیں کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کرے والا تیرا۔ حضرات محترم میں نے جس آیت مقدسہ مطہرہ منورہ کی تلاوت کی، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مختصر انداز میں آپ حضرات ترجمہ سنتے چلے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو دین میں پورے شامل ہو جاؤ۔ کیا اے ایمان والو دین میں پورے شامل ہو جاؤ۔ کچھ لوگ آدھے رہتے ہیں، اسی کے بارے میں رب نے فرمایا کہ مسلمانوں اے ایمان والو دین میں پورے شامل ہو جاؤ، آدھے مت رہو۔ آپ نے اس محفل کو سجایا رچایا، آپ نے سب کو بلایا، سب آئے الحمدللہ، سب غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہیں، سب غوث اعظم سے عقیدت کرنے والے ہیں۔ ہم غوث اعظم کی محبت میں یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ آج ربیع الغوث شریف کی 2 تاریخ لگ چکی ہے، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کی 11 تاریخ کو ہم 11ویں شریف سیدنا پیران پیر روشن شریف شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ہم مناتے ہیں۔ مناتے ہیں کہ نہیں؟ مناتے ہیں نا۔ ان کی پیدائش 1 رمضان المبارک 470 ہجری میں بغداد کے اندر ایک شہر پایا جاتا ہے قصبہ، جسے جیلان کہتے ہیں۔ آپ جیلان کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ مادرزاد ولی ہیں۔ مادرزاد ولی اسے کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوا ہو ولی بن کر کے، بلکہ یہ کہیے آپ عالم ارواح سے ہی ولی بن کر کے تشریف لائے، عالم ارواح سے ہی ولی بن کر کے تشریف لائے۔ آج ہم غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں، غوث اعظم کی سیرت سننے کے لیے آئے ہیں، غوث اعظم کی محبت میں آئے ہیں، غوث اعظم کی شان کو دیکھنے آئے ہیں، غوث اعظم کے مرتبے کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ آپ جس کی محفل میں آئے ہو پہلے اس کے باپ کا تذکرہ سن لو، اس کے والد کی شان سن لو، اس کے والد کی عظمت کو بیان کرتا ہو، اس کے والد کی عزت و وقار کو دیکھو، اس کی عظمت دیکھ لو، اس کے بعد خود ہی اندازہ لگ جائے گا کہ باپ جس طرح ہوتا ہے اولاد بھی اسی طرح پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، باپ کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دودھ ہے۔ یہ ایسے اللہ کے مقرب بندے ہیں، رات بھر قیام کرتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ ایک دن رمضان المبارک کے روزے سے تھے آپ، اسی دن سے آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ آپ دریا کے کنارے کی طرف نکل گئے، سوچا چلو دریا کے کنارے چلتے ہیں، چلنے کے بعد وہاں پانی کو پی کر کے روزہ افطار کر لیں گے۔ ابھی آپ دریا کے کنارے پہنچے، پہنچنے کے بعد آپ نے پانی کو لیا، دیکھا ادھر سے ایک بہتا ہوا
सेब आ रहा है। अगर आप हजरात ने इस वाक़िये को सुना हो तो बरकतन सुनते चले। हजरत अबू साले फरमाते हैं कि उधर से सेब आ रहा था, मैंने उस सेब को उठाया, उठाने के बाद मैंने उस सेब को खा लिया। जैसे ही हलक से नीचे उतरा, हजरत अबू साले फरमाते हैं मेरे दिल से जवाब आया, ऐ अबू साले ये तो बता, तूने सेब को खा लिया है, क्या तूने इसके मालिक से पूछा है, क्या तूने इसके मालिक का पता लगाया है कि किसका ये सेब है? अगर इस सेब से खून का एक कतरा बन गया तो बता रब की बारगाह हमें मुंह कैसे दिखाएगा, रब की बारगाह हमें किस तरह अपने आप को हासिल करेगा, किस तरह रब की बारगाह हमें लेकर के जाएगा। साले इतना सोचने पड़ जाते हैं। अब जरा हम अपना गरेबान देख ले, हम दूसरों की जायदाद हजम कर ले जाते हैं, हम यतीमों का हक खा जाते हैं, हमें डकार तक नहीं आती है, हमारी दुकानदारी का मसला ऐसा होता है, हम बढ़ा चढ़ा करके सौदा बेचते हैं, हमारे हालात इतने बुरे हो चुके हैं, हम अपने भाई तक को नहीं छोड़ते हैं, हम दूसरों की जायदाद को हजम कर ले जाते हैं, यतीमों की जायदाद को हजम कर ले जाते हैं। एक बार डकार तक नहीं आती है, एक बार ये तक नहीं सोचते हैं कि रब की बारगाह हमें कैसे दिखाना है, रब की बारगाह में किस तरह पहुंचेंगे। इतना याद रखना, अगर तुम तो दुकानदारी का मसला करते हो, तुम ये समझ रहे हो कि खरीदार जो खरीदने के लिए आया है उसको नहीं मालूम ये चीज कितने की आई है, हम बढ़ा के उससे पैसे ले रहे हैं। इतना याद रखना, उसको नहीं मालूम है लेकिन मदीने वाले को खबर है, वो जानता है कि ये चीज कितने की आई है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जब आप दुकानों से सौदा दिया करे, दुकानों से सौदा दिया करे, जो भी ताजिर हो तिजारत करता हो कम से कम में चीज दिया करे। अगरचे मैं जाता हूँ, मैं जानता हूँ आप लगा करके लाते हो, लेकिन इस पर कुछ पैसा लिया करो, इतना बढ़ा करके ना लिया करो कि मदीने वाला वहां से जब देखे तो कहे ये मेरा कैसा उम्मती है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, दूसरे उम्मती को लूट रहा है, किसी को खुश करने के लिए ना करो, अगर खुश करना है तो महबूबे खुदा को कर दो, अगर रसूलुल्लाह राजी हो गए तो अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। किसी के खातिर आप ये काम ना करें, रब की रजा के खातिर ये काम करें। आपके ज़मीर ने गवाही दी, अक्ल बोली, दिल बोला, क्या अबू साले ये सेब तो खा लिया है, क्या तूने सेब के मालिक से पूछा है? अगर एक कतरा खून का बन गया तो बता रब के सामने कैसे हाजिर होगा, रब के सामने क्या मुंह दिखाओगे जा करके। और हम लोगों का हाल ये है कि हम आज अगर किसी का माल हजम कर जाए तो कभी सोचते तक नहीं, कभी नहीं सोचते, डकार तक नहीं आती है। यार हम नबी के उम्मती हैं, हम जिनकी सीरत सुनने के लिए आए हैं, जिनके प्रोग्राम में आए हैं, बड़ी दूर से तशरीफ लाए हैं या बड़ी करीब से तशरीफ लाए हैं, फिर भी जहां से भी आए हैं कम से कम ये दिल के अंदर ख्याल रखिए कि आज हम गौसे आज़म की महफिल में आए हैं, इनके बाप का तज़किरा है, इनके वालिदे मुकर्रम का ये मर्तबा है कि एक सेब खाने की बुनियाद पर जब दिल से ये जवाब आया तो हजरत अबू साले की आंखें बरस पड़ी, रब की बारगाह में दुआ की, मौला ये तो मैंने बिना इजाजत के ये सेब खा लिया है, अब मैं क्या करूं। अबू साले उसी दरिया के किनारे चलते चले गए, चलते चले गए, जाकर के आप उस बाग के अंदर पहुंच गए, बाग के मालिक को तलाश किया। बाग के मालिक बड़े बुजुर्ग रसीद थे, अल्लाह के वली मुकर्रब बंदे थे, जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला सुमई था। उन्होंने जब देखा तो कहा बेटे किस लिए आए हो? कहा मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है और आपसे इजाजत नहीं ली है, लिहाजा आप सेब को माफ कर दीजिए। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, हजरत अब्दुल्ला सुमई जो थे अल्लाह के वली थे, मुराकबा किया, समझ गए कि ये कोई नेक बंदा है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई ऐसा बंदा हो जो एक सेब के खातिर मीलों दूर चल करके सिर्फ सेब माफ करवाने के लिए चला है, कोई ना कोई नेक बंदा जरूर होगा। आपने मुराकबा किया तो पता चल गया कि कोई और नहीं कि अल्लाह का मुकर्रब बंदा है। हजरत अबू साले ने जब इतना कहा बाबा जी सेब माफ कर दीजिए, तो हजरत अबू साले की बात सुनकर के हजरत अब्दुल्ला सुमई बोले, कहा सेब तो माफ कर दूंगा लेकिन मेरी बात की खातिर करना पड़ेगी, मेरे कुछ शराइत है उनको मानना पड़ेगा। कहा क्या शर्तें हैं? कहा मेरे बात की खातिर कीजिए। कहा कितने साल तक? एक रिवायत के अंदर 10 साल तक, एक रिवायत के अंदर 7 साल तक। आपने कहा ठीक है, आप खिदमत करते रहे। जब 10 साल पूरे हो गए उसके बाद हजरत अबू साले फरमाते हैं बाबा जी अब तो काम हो गया, आपकी शर्त मैंने पूरी कर दी, अब तो सेब को माफ कर दो। हजरत अबू साले ने जब इतना कहा तो फिर अब्दुल्ला सुमई बोले नहीं, अभी तुम्हारे सेब की माफी नहीं होगी, अभी एक शर्त और बाकी है। कहा वो
تو شرط کیا ہے؟ کہا میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گی۔ حضرت ابو صالح سوچ میں پڑ گئے، اتنی بڑی غلطی کون سی کر دی تھی کہ اب دیکھ تو 10 سال تک ان کے دیکھ بھال کی بات تھی، اس کے بعد اب بیٹی سے شادی بھی کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں، مجھے منظور ہے، صرف کی غلطی معاف کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ اسماعیل فرماتے بیٹا میری بیٹی کو جانتے ہو کہ کیسی ہے؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا تو سن لو، میری بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے بول نہیں سکتی ہے، اس کو ہاتھوں سے اٹھانے کے لائق کچھ نہیں ہے، لنگی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے۔ اتنے 5 عیب جب گنائے حضرت ابو صالح نے اپنا سر نیچے ڈال لیا، سوچ میں پڑ گیا یا اللہ پوری زندگی پار کر دی ہے، ایسی اپاہج عورت کے ساتھ کیسے رہوں گا جس کے پیر تک نہیں ہے، جس کے ہاتھ تک نہیں ہے، جس کی جو آنکھوں سے دیکھ تک نہیں سکتی ہے، جو سن بھی نہیں سکتی ہے، جو بول بھی نہیں سکتی ہے۔ اے ابو صالح تو کیسے زندگی پار کرے گا اسی عورت کے ساتھ میں؟ حضرت ابو صالح سوچ رہے تھے، دل سے جواب آیا اے ابو صالح یہ زندگی فانی ہے، کچھ دن کے بعد موت آنی ہے، اگر یہ صحت نہ معاف کروا پایا تو رب کی بارگاہ میں وہ کیسے دکھائے گا؟ حضرت ابو صالح نے کہا اے بابا مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے، کہا صحت کی معافی کر دیجئے۔ کہا صحت کو معاف کر دیا گیا، نکاح کروا دیا گیا۔ نکاح ہونے کے بعد حضرت ابو صالح جب اس دروازے پر پہنچے ہیں، دروازے پر دستک دی ہے، اندر سے ایک خاتون آ کر کے دروازہ کھولتی ہے۔ حضرت ابو صالح کی نظر پڑی، اتنی حسین و جمیل عورت ابو صالح نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ سر نیچے جھکاتے ہیں، واپس آتے ہیں، آنے کے بعد حضرت عبداللہ اسماعیل کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ اسماعیل نے فرمایا بیٹے کیا ہوا؟ کہا حضرت جی کسی غلط دروازے پر چلا گیا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے جس دروازے پر دستک دی تھی وہ دروازے سے آنے والی جو عورت تھی، جو لڑکی تھی، وہ پیروں سے بھی سلامت تھی، ہاتھ بھی اس کے سلامت تھے، وہ آنکھوں سے دیکھ بھی رہی تھی، اس کا چہرہ بھی بڑا خوبصورت تھا، اس نے میری آواز تک سنی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عبداللہ اسماعیل مسکرائے، فرمایا بیٹے غلط دروازے پر نہیں گئے ہو، یہ میری بیٹی کا ہی گھر ہے، یہی میری بیٹی ہے۔ کہا حضرت جی پھر عیب کا مطلب کیا ہے؟ کہا عیب کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی نے آج تک کبھی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، میری بیٹی نے اپنے کانوں سے کبھی برے کلمات کو سنا نہیں ہے، میری بیٹی نے زبان سے برے کلمات کو بولا نہیں ہے، میری بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط چیز پکڑی نہیں ہے، میری بیٹی نے شریعت مطہرہ کو پار کر کے اپنے قدموں کو لے کر کے نہیں گئی ہے۔ تو سنو جب ابو صالح اور یہ بیٹی جب آپس میں ملتے ہیں، جب جا کر کے ایک پودا تیار ہوتا ہے اور اس پودے سے جو چمن کھلتا ہے اس سے جو کلی پیدا ہوتی ہے اسی کلی کو غوث اعظم کہتے غوث اعظم کا نام نہیں جانتے کیا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں جو میرا نام لے لے، جو میرا نام لے لے اسے شیطان تک بن ملا۔ کم سے کم مدد کے لیے لیا کرو، غوث اعظم کے نام کا وظیفہ کیا کرو، غوث اعظم کی شان بہت